بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریالٹی آف اسلام چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ سیرت نبی کا چھٹا حصہ۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے سیریز کی پہلی 5 ویڈیوز نہیں سنی تو انہیں بھی جا کر سنیں، تاکہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق مکمل جانکاری حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل ریالٹی آف اسلام کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر دیں، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا، اور صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی۔ رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا، جب مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کی جوان سال بیوہ بہو کے حسرت و یاس کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے سادہ سے مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا۔ جیسا کہ ہم حضرت عبداللہ کے حالات میں آپ کی شادی خانہ آبادی کا ذکر خیر کر چکے ہیں کہ حضرت آمنہ جب اپنے عظیم القدر سسر حضرت عبد المطلب کے کاشان اقدس میں رونق افروز ہوئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی جبین سے منتقل ہو کر آپ کے شکم طاہر میں قرار پذیر ہوا۔ لیکن یہاں بھی اس نور پاک کی شان نرالی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں۔ ایک روز میں خواب اور بیداری کے درمیان تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، آمنہ، تجھے علم ہوا ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ پھر اس نے بتایا، تم حاملہ ہو اور تیرے بطن اطہر میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ پیر کا دن تھا۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ حمل کے ایام بڑے آرام سے گزرے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو وہی فرشتہ جس نے مجھے پہلے خوشخبری دی تھی وہ آیا، اور اس نے آ کر مجھے کہا، قولی اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، یہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ حضور کی ولادت باسعادت سوموار کے دن 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ بعض نے کہا ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی، اور بعض نے کہا ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری روایت میں ہے، جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت آمنہ سے ایک نور نکلا جس نے سارے گھر کو بقعہ نور کر دیا، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ الشفا، جس کی قسمت میں حضور کی داعیہ بننے کی سعادت رقم تھی، وہ کہتی ہیں، جب سیدہ آمنہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا، اور میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، رحمہ کی ربو کی، تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔ حضرت شفا کہتی ہیں، اس نور مجسم کے ظاہر ہونے سے میرے سامنے مشرق و مغرب میں روشنی پھیل گئی، یہاں تک کہ میں نے شام کے بعض محلات کو دیکھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کی ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی،
وہاب بن زمعہ کی پھوپھی کہتی ہیں جب حضرت آمنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے حضرت عبد المطلب کو اطلاع دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب وہ خوشخبری سنانے والا پہنچا اس وقت آپ حطیم میں اپنے بیٹوں اور اپنی قوم کے مردوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ کی خوشی و مسرت کی حد نہ رہی۔ آپ حضرت آمنہ کے پاس آئے۔ حضرت آمنہ نے ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات دیکھی تھیں اور جو آوازیں سنی تھیں ان کے بارے میں عرض کیا۔ حضرت عبد المطلب حضور کو لے کر کعبہ شریف میں گئے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور جو انعام اس نے فرمایا تھا اس کا شکریہ ادا کیا۔